بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 68 ہے، جس کا عنوان ہے صرف دولت کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مساقات کا مفہوم پڑھا تھا کہ مساقات کسے کہا جاتا ہے، مساقات کا معنی کیا ہے، مساقات کی تعریف کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلات پیش کی تھیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مساقات کے لوازمات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ مساقات کے لوازمات کہہ لیں یا شرائط کون کون سی ہیں، تفصیلات ہم نے ذکر کی تھی کہ 4 لوازمات 4 شرائط کا تذکرہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا۔ ایسے ہی مساقات اور مزارات میں ہم نے فرق پڑھا تھا کہ مساقات کہتے ہیں باغ وغیرہ کو، پودوں کو، درختوں کو بانٹی پر دینا، اور مزارات کہتے ہیں کہ زمین کو بانٹی پر دینا کہ اس میں کاشتکار محنت کرے اور پھر جو پیداوار ہو اس میں سے وہ اپنا اپنا حصہ رکھ لیں۔ تو یہ مساقات اور مزارات میں فرق ہے۔ ایسے ہی مساقات کے احکام اور مساقات کے مسائل سے متعلق آخر میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم صرف دولت کا مفہوم پڑھیں گے اور صرف دولت کی اہمیت اور فوائد پر روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم صرف دولت کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ صرف دولت کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو لغوی معنی صرف کا واضح ہے، صرف کرنا، کسی چیز کو خرچ کرنا، استعمال کرنا، یہ صرف کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح میں صرف دولت سے جو مراد لیا جاتا ہے یا صرف دولت کا لفظ بول کر اس سے جو معنی یا جو مفہوم مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اشیاء و خدمات کا استعمال مراد ہوتا ہے جو انسانی احتیاجات کی براہ راست تسکین کر سکیں، یعنی ایسی اشیاء، ایسی خدمات جن کو استعمال کر کے انسانی جو ضروریات ہیں، انسانی جو احتیاجات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے صرف دولت۔ مثال سے بات سمجھ لیں کہ بالفرض ایک شخص کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ اس کی ایک احتیاج ہے، ایک ضرورت ہے، اس کی ایک حاجت ہے۔ اب اس حاجت کی تسکین کے لیے وہ جو اشیاء فراہم کرے گا، وہ جو خدمات حاصل کرے گا، اس کو صرف دولت کہا جائے گا۔ یعنی وہ بازار سے یا کہیں سے بھی کھانا کھائے گا تو کھانا کھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑے گا، صرف کرنا پڑے گا، تو اسی کو صرف دولت کہا جاتا ہے۔ جب اس نے کھانا کھانے کے لیے صرف دولت کیا تو اس کی ایک احتیاج، ایک ضرورت پوری ہوگی جو کہ کھانا کھانا تھی۔ تو اس طریقے سے انسانی جو احتیاجات ہیں ان کی براہ راست تسکین ہو، وہ براہ راست پوری ہو رہی ہوں، جن ذرائع سے، جن اشیاء سے، جن خدمات سے، ان کو صرف دولت کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم صرف دولت کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اہمیت میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ معیشت کے تمام شعبوں کا رخ متعین ہونا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ صرف دولت جو ہے یہ معیشت کے تمام شعبوں کا رخ متعین کرتا ہے کہ پیدائش دولت کیسے ہوگا۔ اگر صرف دولت صحیح انداز میں ہو رہا ہوگا تو پیدائش دولت کے بھی حلال ذرائع استعمال کی جا رہی ہوں گی۔ اگر صرف دولت غلط ہوگا تو پھر پیدائش دولت کا رخ بھی غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے کے افراد جو ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عیاشیانہ زندگی گزارنا شروع کر دیں اور عیاشی میں اپنی دولت کو صرف کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ پیدائش دولت پر بھی پڑے گا۔ کیسے پڑے گا کہ اکثر لوگ تو عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں، جب عیاشی والی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر جو لوگوں کی، عوام کی حقیقی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جب کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جائے گی، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، تو اس طریقے سے عوام کو پھر پریشانی لاحق ہوگی۔ تو دیکھیں صرف دولت میں خرابی آ رہی ہے، عیاشی ہونا، تو عیاشی کی وجہ سے پیدائش دولت میں اور لوگوں کی حقیقی ضروریات پر اثر پڑ رہا ہے، وہ پوری نہیں ہو رہی۔
یعنی چند لوگوں کا صرف دولت کا انداز خراب ہونے کی وجہ سے عوام الناس کو معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ معیشت کے تمام شعبوں کا رخ متعین کرتا ہے صرف دولت۔ اگر اس کا انداز اور اسلوب درست تو معیشت کے دوسرے شعبوں کا رخ بھی درست ہوگا، اور اگر اس کا انداز اور اسلوب اور سمت درست نہیں ہے تو دوسرے جو شعبے ہیں ان کا انداز بھی درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے صرف دولت، یعنی صرف دولت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ صرف دنیاوی زندگی میں کامیابی کا ضامن ہی نہیں بلکہ آخرت کو سنوارنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 77 ہے، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کی بہتری کی کوشش کر، اور اپنا دنیا کا حصہ بھی فراموش نہ کر بلکہ خلق خدا کے ساتھ احسان کر جس طرح تیرے ساتھ خدا نے احسان کیا ہے۔ تو دیکھیں اب صرف دولت کا طریقہ کار یہ بتلایا جا رہا ہے کہ صرف دولت کے ذریعے آخرت کے گھر کی بہتری کی کوشش کرو اور دنیا میں خلق خدا کے ساتھ احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو صرف دولت کی یہ اہمیت ہے کہ آخرت کو سنوارنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی صرف سے اجتناب پسندیدہ چیز نہیں ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب، ایسا دین ہے جس کے اندر کامیابی کے اصول ہیں۔ تو جب اسلام ایسا مذہب ہے تو اسلام نے صرف سے اجتناب پسند نہیں کیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خرچ نہ کیا جائے، صرف نہ کیا جائے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ خرچ کیا جائے اور خرچ کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا جیسا پہلے مذاہب میں ہوتا تھا کہ لوگ راہبانہ زندگی گزارتے تھے، پہاڑوں میں جنگلات میں چلے جاتے تھے اور بس وہاں پر درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا، بڑا نیک کام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے آ کر صرف کرنا، خرچ کرنا اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اس کی ترغیب دی ہے۔ اس سے بچنے والے شخص کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ تو ہمیں اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صرف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جب دین اسلام جو کہ فطرت کے مطابق ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ جی خرچ کیا جائے، صرف کیا جائے، تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں۔ پہلی چیز صرف دولت کا مفہوم کہ صرف دولت کسے کہا جاتا ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ انسانوں کی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے جو خدمات، جو اشیاء استعمال کی جاتی ہیں اور اس طرز عمل کو صرف دولت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی صرف دولت کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے کہ صرف دولت کی اہمیت اسلام میں بھی ہے، اسلام نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور صرف دولت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ تمام شعبے جو ہیں معیشت کے ان کا رخ یہ صرف دولت ہی متعین کرتا ہے۔ اگر یہ درست سمت میں کام کر رہا ہوگا تو باقی جتنے بھی معیشت کے شعبے ہیں وہ درست سمت میں ہی کام کریں گے۔ آخرت کو سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے صرف دولت کہ اگر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آخرت کو سنوارنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہ ہے کہ صرف دولت کا مفہوم واضح کریں اور اس کی اہمیت پر مفصل بحث کریں۔ تو صرف دولت کا مفہوم بھی ہم نے پڑھ لیا کہ لوگوں کی جو احتیاجات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے خدمات اور اشیاء کا استعمال کرنا، اس کو صرف دولت کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت پر ہم نے 3 پوائنٹس میں گفتگو کی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 69 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور صرف دولت کے اسلامی اصول اس عنوان سے متعلق ہم اگلے سبق میں گفتگو کریں گے کہ دولت کو خرچ کرنے کے اسلام نے کون سے اصول متعین کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان اصول و ضوابط پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔